بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یہ زندگی بھی نہ کبھی کبھی آپ کو ایسے مجبور اور بے بس کر دیتی ہے کہ آپ اچھے برے کی تمیز بھلائے بس کچھ بھی کر گزرتے ہیں، مگر چند ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزگار کے چکر میں اپنے ضمیر کا سودا کرنا گوارا نہیں کرتے، مگر عورت ذات کو روزگار کے چکر میں جب زمانے کی ٹھوکریں کھانا پڑیں تو پھر ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ صحیح یا غلط کے چکر میں پڑنے کی بجائے بس کمائی کرنے پر توجہ دیتی ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مزید سے مزید کمانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ میری مالکن تھی، وہ ایک بیوہ عورت تھی اور اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، نہ میکے والے نہ سسرال والے۔ جب اکیلی عورت ہو اور نہ کوئی آمدن کا ذریعہ ہو تو پھر عورت بیچاری کیا کرے گی؟ ظاہر ہے پیٹ کو پالنے کے لیے خود کو ہاتھ پیر مارنا پڑتے ہیں، اور یہی وہ کر رہی تھی۔ میں غریب تھا، وقتوں کا مارا ہوا، اس کے گھر کا ملازم تھا۔ سارا دن گھر کی صفائی کرنا، کپڑے دھونا اور کھانا پکانا، یہ وہ کام تھے جو میری ذمہ داری ہوتے تھے، اور جن کاموں کو گھر پر ہوتے ہوئے مائیں بہنیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھیں۔ یہی تو فرق ہے پردیس کی زندگی کا۔ خیر، میں ایک عام سا ملازم تھا اور مجھے رہائش کی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی۔ میں دن بھر کام کر کے رات کو اپنے کمرے میں اور ملحقہ کچن والے سرونٹ کوارٹر میں چلا جاتا تھا، مگر یہاں کی عورتوں کا اپنی خواہشات پوری کرنے کا طریقہ تو میرے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ چکا تھا۔ وہ غلط راہ پر چل کر اپنی ضروریات پوری کرنے والی عورت تھی، اور یہاں پر تو ہر دوسری عورت اسی راہ پر چلنے پر مجبور تھی۔ یہ سب دیکھنا اور برداشت کرنا میرے لیے نہایت مشکل امر تھا، مگر میں بس حیرت اور دکھ میں گھرا خاموش رہ گیا۔ ایک روز رات کو سو رہا تھا کہ بادلوں کے زوردار گرج پر میری آنکھ کھلی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور میں سوچ کر بستر سے اٹھ کر کھڑکی بند کرنے کو لپکا کہ کہیں بارش برسنے سے کمرے میں موجود سامان گیلا نہ ہو جائے۔ میں نے کھڑکی بند کی ہی تھی کہ ایک بار پھر زور سے بادل گرجا، اور ساتھ میں بجلی کی چمک سے چند پل کے لیے پورے لان اور پورچ میں روشنی پھیل کر معدوم ہو گئی، اور میرے پردہ سیدھا کرتے ہاتھ جیسے تھم سے گئے تھے۔ سامنے کا منظر جب مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ میری مالکن تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں چونک گیا اور سوچنے لگا کہ آخر رات کے دوسرے پہر وہ یوں اکیلے کہاں جا رہی ہیں؟ پھر یہ سوچ کے آتے ہی شاید کوئی ایمرجنسی آن پڑی ہو۔ میں بھی ان کی مدد کو جلدی سے کوارٹر سے باہر نکل آیا، مگر تب تک وہ گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل چکی تھی، اور میں بھاگ کر بھی ان تک نہ پہنچ پایا۔ نہ میرے پاس کوئی سواری تھی کہ میں خود ہی ان کے پیچھے چلا جاتا۔ سو کچھ پل وہیں کھڑے ہو کر ہوا کسی تیز رفتاری سے گاڑی کو جاتا دیکھ رہا اور پھر واپس لوٹ آیا۔ ظاہر ہے میں نے کیا کرنا تھا سوائے اس کے کہ ان سے پوچھتا کہ اگر کسی وجہ سے پریشان ہے اور مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ میں کوئی وارث تو نہ تھا کہ یہ کہتا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں یا کیوں جا رہی ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں اپنے کوارٹر تک پہنچ چکا تھا۔ میرا کوارٹر رہائشی عمارت کے پیچھے کی جانب لان کے اختتام پر تھا، اور میرے اندر باہر آنے جانے کا راستہ بھی الگ تھا۔ سو میں وہیں سے مارکیٹ وغیرہ ہو جاتا تھا، اور اس دروازے کی چابی میرے ہی پاس تھی۔ میں کمرے میں جا کر بستر میں دبک گیا کیونکہ یہ سردیوں کے ایام تھے، مگر میرے ذہن سے یہ بات محو ہی نہ ہو رہی تھی کہ جانے کیا مشکل پیش آ گئی تھی اس تنہا عورت کو کہ رات کے اس پہر اتنی سردی میں باہر جانا پڑا تھا۔ میں ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہ گیا اور فجر کی اذانوں کا وقت ہو گیا۔ میں نے بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی مالکن کے لیے اللہ کی مدد مانگی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا۔ شاید میں اندر ہی اندر مالکن کا انتظار کرنا چاہ رہا تھا کہ معمول سے زیادہ دیر بیٹھا تھا۔ پھر میں نے 2 گھنٹے تک الارم لگا کر اپنی نیند پوری کرنا چاہی کہ تبھی مجھے گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے بستر میں گھس گیا اور نیند بھی جیسے میرے سر رکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں لیٹتے ہی نیند کی وادی میں جا پہنچا تھا اور الارم کی آواز پر بے دلی سے اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر اپنے چائے کی تیاری کی اور رزق کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا، اور پھر اپنا یونیفارم پہن کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے مالکن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے ناشتہ بنانے کے لیے سارا سامان شیلف پر اکٹھا کیا اور بسم اللہ کر کے کام پر لگ گیا۔ میں ناشتہ بنا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ میری مالکن جنہیں میں میڈم کہہ کر مخاطب کرتا تھا وہ جاگ گئیں اور ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آن موجود ہوئیں۔ میں نے ناشتے کی ٹرے ان کے سامنے رکھتے ہوئے انہیں سلام کیا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں مناسب الفاظ کا چناؤ کرنے میں مصروف تھا کہ جس سے میں سوال بھی کر لوں اور میری مالکن کو برا بھی نہ لگے۔
ابھی میں انہیں سوچوں میں گم تھا کہ میڈم نے خود ہی مجھ سے سوال کیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو میں نے گھبراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میڈم اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کرنی تھی۔ وہ بولی، کھل کر بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو میں نے سر جھکا کر ادب سے کہا کہ آپ کل رات کو کہیں جا رہی تھی، کوئی پریشانی ہے تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی اور جواب کا انتظار کرنے لگا، مگر میری توقع کے پر خلاف جب میڈم بولی تو ان کا لہجہ کافی سخت تھا۔ انہوں نے دو ٹوک میں الفاظ میں کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ تو میں میرے کام پر رکھا ہے، اپنی نگرانی کے لیے نہیں۔ میں نے حیران ہو کر میڈم کی جانب دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید کہنے لگی، آئندہ سوال مت کرنا اور نہ ہی میری جاسوسی کرنے کی ضرورت ہے، سمجھے تم؟ یہ کہتے ہوئے وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی۔ مجھے ان کے اس رویے سے بہت افسردگی اور دکھ محسوس ہوا۔ مجھے یہاں کام کرتے چند ماہ ہو چکے تھے اور میں نے کبھی میڈم کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، اور اس وقت بھی میں انہی کی فکر میں ان سے سوال کر بیٹھا تھا۔ اگر میرا سوال کرنا برا لگا تھا تو وہ نرمی سے بھی ٹوک سکتی تھی، یوں اتنے ذلیل آمیز الفاظ کا استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے خود کو آئندہ ان کی فکر سے لا تعلق رکھنے کا عہد کیا اور برتن سمیٹ کر کچن میں چل دیا اور سارا دن خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا اور رات کو اپنے کوارٹر میں چلا گیا، مگر میرے دماغ میں میڈم کا جواب دینے کا انداز گھوم گیا۔ ان کے جواب دینے کا انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح گھبرا کر بات کر رہی تھی، مگر ظاہر یہ کرنا چاہ رہی تھی جیسے وہ میرے سوال سے غصہ ہو گئی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جس کے باعث میڈم گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا کوئی انہیں تنگ کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے؟ کچھ تو ہے کہ وہ اکیلی عورت یوں رات کے دوسرے پہر خاموشی سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئی تھی، یا میں اس معاملے تک پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، میں خود اس سب سے دور رکھنے میں پوری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ خیر میں عشاء کی نماز ادا کر کے گھر والوں کو کال کر کے ان سے بات کرنے لگا۔ میں ہر دوسرے چوتھے روز گھر کال کر کے بات کر لیا کرتا تھا۔ اپنے تئیں میں نے گھر والوں سے بات کر کے اپنے دماغ میں سے میڈم کو محو کرنا چاہا تھا، مگر 15 منٹ کے بعد میں خدا حافظ کہہ کر جو ہی فارغ ہوا تو خود کو اسی نقطے پر موجود پایا جہاں سے میں ہٹنا چاہ رہا تھا۔ میں نے بستر میں گھس کر آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جانے کون سے پہر مجھے نیند آئی تھی۔ صبح کو نماز کے وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ابھی ابھی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی، یعنی میں ہی لا علم تھا۔ یہ سب تو شاید روز کا معمول تھا۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہ لگ رہا تھا۔ میری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جو بھی ہو رہا ہے میں اس سے کنارہ کشی اختیار کر لوں۔ میرے خیال میں مجھے کم سے کم پتہ ہونا چاہیے آخر یہاں چل کیا رہا تھا۔ سو میں نے یہ منصوبہ بنایا کہ چند دن مزید نظر رکھوں گا، اور اگر یہ روز کا معمول ہے تو میں سچ جاننے کی کوشش ضرور کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے میڈم کی جاسوسی ہی کیوں نہ کرنا پڑے، جو کہ نہایت غیر اخلاقی حرکت ہے۔ لیکن اندر کہیں مجھے یہ فکر ہو رہی تھی کہ کچھ غلط نہ ہو جس سے میڈم کی عزت میری نظر میں تو کوڑی کی ہو جائے۔ خیر میں نے اپنی سوچ کے مطابق فجر کی نماز کے وقت میڈم کی گاڑی پر نظر رکھنا شروع کر دی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میڈم روز بلا ناغہ ہی گھر سے باہر جاتی تھیں اور واپسی پر وہ کافی تھکی تھکی اور نڈھال سی معلوم ہوتی تھی، جیسے بہت مشقت طلب کام کر کے آتی ہیں۔ میں نے آخر تھک ہار کر ایک روز دن میں ہی چند گھنٹے کی نیند کر لی اور رات کو جاگ کر انتظار کرنے لگا کہ جو ہی میڈم گھر سے نکلیں گی تو میں ان کا پیچھا کروں گا، اور اس مقصد کے لیے میں نے دن میں ایک جاننے والے سے سائیکل ادھار لے لی تھی۔ خیر معمول کے مطابق رات کے دوسرے پہر میری مالکن نے گاڑی نکالی اور تبھی میں نے بھی خاموشی سے اپنی طرف سے دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل آیا اور اندھیرے میں چھپ کر میڈم کے دور جانے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر خود بھی اپنے عمل پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اپنی مالکن کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ کافی دور جا کر میڈم نے ایک بہت بڑے محل نما محل کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہاں پر بے تحاشا گارڈز تھے اور میڈم بھی اپنا کارڈ دکھا کر اندر داخل ہوئی تھی، یعنی میرا اندر داخل ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ تو میں نے وہیں پر رک کر انتظار کرنے کا سوچا، مگر کافی دیر تک جب یوں باہر رکنے سے کچھ ہاتھ نہ لگا تو میں واپسی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اس طرح باہر ہی باہر سے مجھے کیا پتہ چلنا تھا کہ میری مالکن اندر کیا کر رہی ہیں، بس اتنا ضرور جان لیا تھا کہ کسی قسم کا جبر نہ تھا۔ وہ بخوشی اندر داخل ہوئی تھی۔ میں نے گھر پہنچ کر خود کو بستر میں چھپا لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی طرح شب و روز گزرنے لگے۔ میں اس بارے میں دوبارہ کبھی متجسس نہ ہوا، بس اپنے کام سے کام رکھنے لگا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ جانے اتنا پیسہ میری مالکن کے پاس کہاں سے آتا ہے کہ جس کی بنا پر اس قدر عیش کر رہی ہیں۔ خیر میں نے بس
कभी कभी सोचने के अलावा कभी कोई जासूसी करने की कोशिश ना की। एक रोज़ मेरे दोस्त ने मुझसे आकर कहा कि तुम मज़ीद अच्छी आमदन कमाना चाहते हो तो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर मेरी जगह तुम काम कर सकते हो, क्योंकि मैं तो अब काफ़ी पैसा कमा चुका हूँ और वापस अपने मुल्क जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार करने का इरादा कर चुका हूँ। अगर तुम्हें ये काम मुनासिब लगे तो तुम्हें अपनी जगह पर काम दिलवा सकता हूँ। यूँ हमने एक दिन मुकर्रर किया और उसके मुताबिक मैं अपने दोस्त के पास जा पहुँचा। वहाँ से हम उसके काम की जगह पर रवाना हुए। वहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि ये तो वही महल था जहाँ मेरी मालकिन रात के अंधेरे में छुप कर आती है। मैं ये सोचकर अंदर दाखिल हुआ कि कुछ तो मालूम हो ही जाएगा कि यहाँ वो क्या करने आती हैं। और वो किसी रईस का महल था जो नहायत औबाश और घटिया मर्द था। बिल्कुल ठीक ठाक होने के बावजूद वो कोई भी काम अपने हाथों से करना पसंद नहीं करता था। हत्ता कि नहायत ज़ाती कामों के लिए भी किसी न किसी लड़के को हायर किया करता था, और मेरा दोस्त भी ऐसा ही कोई काम करता था। जब उसने मुझे उस रईस हमदान बिन मुराद से मुतारिफ करवाया तो वो मुझे सर से पैर तक जायज़ा लेती नज़रों से घूर कर बोला, तुम मुझे नहाने में मदद कर लोगे? मैं तो ये काम सुनकर हैरान रह गया। मैंने अपने दोस्त की जानिब देखा तो सर झुका गया। यानी वो पैसा कमाने के चक्कर में इसी तरह के काम करने को भी तैयार हो गया था। वो रईस ज़्यादा फिर से बोला, तुमको मालूम नहीं था तुम्हें कौन सा काम करना है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो कहने लगा, चलो अब सोच लो, तनख्वाह मामूली नहीं देता मैं। हाँ, काम भी इसी हिसाब से करना होता है। तुम सारी तफसील सुहेल से पूछकर चाहो तो कल से काम पर आ सकते हो। मैंने सर झुकाकर इजाज़त चाही और दोस्त के हमरा वापस लौट आया। उसके फ्लैट पर पहुंचकर मैंने उसको शिकायत करती निगाहों से देखकर कहा, मैं इतना लाचार नहीं था। तुमने मुझे इस काम के लिए क्यों बुलाया? ये सुनकर मेरा दोस्त बोला, कोई नहीं यार, तेरे से सर पर 2 बहनों की शादी का फ़र्ज़ भी सवार है और अपनी ज़िंदगी भी बनानी है, तो थोड़ा जी कड़ा कर कुछ अरसा ये काम कर लेने में क्या मसला है? तू मर्द है, औरतों की तरह क्यों परेशान हो रहा है? काम भी इतना कम वक्त का है, 3 घंटे के अंदर वहाँ से फारिग होकर कहीं और भी काम किया जा सकता है। इस बात की भी इजाज़त है, बस काम सफाई से करना शर्त है। मैं तफसील बता देता हूँ, मेरी मान तो कल से कार पर जाना शुरू कर दे। मैंने ये सब सुनकर कहा, नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। किसी बीमार या माजूर शख्स की इस तरह की खिदमत करना समझ में आता है और मैं भी शायद मान जाता, मगर इस शख्स के सही सलामत होने के बावजूद ये काम खुद ना करना या तो ये ज़ाहिर करता है कि वो अपनी दौलत के नशे में चूर है, या फिर वो निहायत घटिया और हविस परस्त इंसान है। जो भी हो, मुझे वो माहाना 50,000 दिरहम के बजाय लाखों रुपए भी अदा करे, तब भी मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरी तरफ से साफ इनकार है। ये कहकर मैं वहाँ से वापस अपने काम की तरफ लौट आया। अब मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका था कि मैडम भी ऐसी ही किसी खिदमत पर वहाँ रज़ाना जाती हैं। खैर, मैंने हर एक को उसके हाल पर छोड़ दिया और अपने काम में मगन रहने लगा। फिर एक रोज़ मैंने मैडम को अपने किसी जानने वाले से बातें करते सुना। मैं वहाँ से हटने ही लगा था कि अपना नाम सुनकर चौंक गया। मैडम अपनी दोस्त को कह रही थी कि ये लड़का बहुत तमीज़दार और शरीफ है, मेरी टोह लगाने की कोशिश नहीं करता। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या काम करती हूँ, कुछ फिक्र नहीं, बस अपने काम में मगन रहने वाला लड़का है। इसीलिए तो मैंने इसका इंतखाब किया था, वरना अगर कोई खोज लगाने वाला होता तो अब तक जान चुका होता कि मैं वहाँ क्या काम करने जाती हूँ, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहती। मैं तो इस वक्त बातों बातों में उनके इंकिशाफ सुनकर हैरान रह गया था। कई पल तक तो जैसे मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया था। ऐसा कैसे मुमकिन था? इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करने जाती हैं मेरी मालकिन। वहाँ इस कदर भयानक रूप था उनका, जिनकी मैं दिल से इज्जत करता था। मैडम की निस्बत में तो पैसों के एवज़ बहुत मामूली काम को ठुकरा कर आ गया था, जबकि ये अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उस शख्स के पास रात गुजारने जाती हैं। बेवा होने का मतलब नहीं कि इंसान गुनाह की राह पर चल पड़े। ये बात मेरी जगह कोई भाई अपनी मुँह बहन के मुंह से सुनता तो शायद जिंदा दरगोर हो चुका होता। या शायद हम पाकिस्तानी अपनी औरतों को लेकर इतने ही पॉजिटिव होते हैं। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी औरतें इस किस्म के काम करें, या हमारी गैरत को गवारा नहीं होता। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। गुर्बत की वजह से
میرے گھر کے حالات کافی خراب تھے۔ میری 2 بہنیں گھر میں سلائی کڑھائی کرتی تھیں اور ابو ایک فرنیچر کی ورکشاپ پر رنگ سازی کا کام کرتے تھے۔ میں اسکول سے 10 جماعتیں پاس کر کے کالج جانے والا تھا کہ چند دن کے لیے گھر پر بیٹھا تو گھر کی روٹین دیکھ میں نہایت افسردہ ہو گیا۔ میری بہنیں جوان تھیں مگر میری خاطر دن بھر کام کرتی تھیں اور پیسے کماتی تھیں تاکہ ابو پر بوجھ نہ بنے، جو روز کی مزدوری سے گھر کا خرچ چلانے کے بعد بیٹیوں کی شادی بیاہ کے لیے پیسے بچا رہے تھے اور مجھے بھی اوسط سے بڑھ کر جیب خرچ دیا کرتے تھے۔ میں نے یہ سب دیکھا تو خاموشی سے کوئی کام ڈھونڈنے لگا جس سے میں اپنی تعلیم کا خرچ خود اٹھا سکوں۔ تبھی مجھے خدا کی طرف سے مدد ملی اور چند ٹیوشنز کا بندوبست ہو گیا۔ میں انگلش اور میتھس یعنی ریاضی میں بہت ماہر تھا اور زیادہ تر بچوں کو انہی 2 مضامین میں مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر ٹیوشنز کی ٹائمنگ بھی عصر سے شام تک کی تھی اور ان بچوں کے گھر جا کر پڑھانا تھا، سو پیسے بھی زیادہ تھے۔ میں نے خوش ہو کر حامی بھر لی اور صبح کو کالج اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دینے جانے لگا اور بچا بچا کر خرچ کرنے سے کالج کے اخراجات کے ساتھ تھوڑی بہت رقم محفوظ بھی کرنے لگا اور اس طرح میں BA تک تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میرے گھر پر موجود بہنوں کی شادی کے لیے ابو کی مدد کرنا چاہیے اور تعلیم کو خیر بات کہہ کر کام ڈھونڈنے لگا۔ تعلیم کے باوجود کام مجھے اسی قسم کے ہی مل سکے، دکان پر سیلس مین کام، شو روم پر آفس بوائے کا کام یا پھر مزدوری۔ میں نے 2 ماہ تک تینوں کام کر کے دیکھ لیے۔ اس سے آمدن اتنی نہ تھی کہ میں گھر کا مکمل خرچ اور بہنوں کی شادی کے اخراجات برداشت کر سکتا۔ یوں میں نے بہت مجبوری میں بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا اور ابو سے جمع پونجی کا مطالبہ کیا۔ ایسا کرتے ہوئے میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ کہیں نقصان نہ ہو، مگر اللہ پر توکل کرتے ہوئے مجھے یہ رسک لینا ہی تھا۔ ابو کو رقم میرے حوالے کرنے پر کوئی دقت نہیں تھی مگر میرے باہر جانے کی خواہش سے وہ پریشان تھے۔ میں نے ان کو اپنے مستقبل کی خاطر منا لیا اور اللہ کا نام لے کر سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ یہاں پر کام جس بھی نوعیت کا ہوتا معاوضہ معقول ہونا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان اور چند دوسرے ممالک کے لوگ اپنی غربت کے خاتمے کے لیے عرب ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر کام ڈھونڈنے میں مجھے وقت لگا تھا مگر پھر مجھے ایک ساتھ 2 جگہ کام مل گیا۔ دن کے وقت میں ایک ہوٹل میں چند گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا تھا اور رات کو چند گھنٹے ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا اور رہائش بھی ایک سستے ترین علاقے میں مل گئی تھی۔ میں دن کے وقت اور رات کے آخری پہر کو ہی وہاں جاتا تھا، بقیہ وقت کام کرنے میں مصروف رہتا۔ اسی طرح کام کرتے ہوئے 2 سال بیت گئے تھے کہ ایک روز میڈم نے پیٹرول پمپ پر مجھے دیکھ لیا اور پھر کئی دن تک باقاعدگی سے آتے رہنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس کام کرنے کی آفر کی اور کہا کہ چاہو تو یہ کام بھی جاری رکھ سکتے ہو۔ ان کی آفر اچھی تھی اور معاوضہ بھی ہوٹل کے کام سے زیادہ تھا، ساتھ رہائش بھی مل رہی تھی، تو میں نے ہوٹل کے مینیجر سے کام چھوڑنے کی اجازت مانگی تو اس نے مزید 2 ماہ تک مجھے روک لیا۔ اس کے بعد میں میڈم کے ہاں کام کرنے لگا۔ 4-5 ماہ تک میں نے اپنی رات کی نوکری نہ چھوڑی مگر پھر میڈم کے گھر پر 2 ہمسایوں نے بھی صرف 2 وقت کا کھانا بنانے کی آفر کی تو میں نے مشکل کام چھوڑ کر آسان کاموں کو ترجیح دی اور حالات بھی مزید بہتر ہونے لگے۔ دن میں کام کرتا اور رات میں سکون سے سو جاتا تھا مگر اب میڈم کے اتنے غلط کاموں کی وجہ سے میں نے صاف کہہ دیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھے آپ کی حقیقت پتہ چل چکی ہے اور میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ میڈم نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ اب تم نے سب سن ہی لیا ہے تو یہ بھی سن لو کہ میں یہ سب کیوں کرتی ہوں۔ اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے میں غلط ہوں تو میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا اور پھر میڈم نے بتایا میں جانتی ہوں تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، اتنا تو تم بھی سمجھ گئے ہوگے کہ مجبوری انسان سے کیا نہیں کرواتی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، وہ جاب کر کے اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا اور میں اسی میں بھی خوش رہتی تھی مگر اچانک ایک روز اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ چند دن میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے پسند کی شادی کی تھی مگر ہمارے گھر والے ہمارے اچھے وقت تک ہی ساتھ رہے۔ جیسے ہی میں بیوہ ہوئی تو سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میرے پاس سر چھپانے کو شوہر کا یہ گھر تھا اور بھوک مٹانے کو تھوڑی سی جمع پونجی، مگر جب وہ رقم بھی ختم ہونے کو آئی تو مجھے گھر سے نکلنا ہی پڑا کام کی تلاش میں۔ مگر ایک جوان خوبصورت عورت کو دیکھ کر ہر کسی کی رال ٹپکتی ہے۔ سب مجھے ہوس بھری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھتے تھے کہ میں لرز جاتی تھی۔ میں عبایا پہن کر جاتی تھی پھر بھی لوگوں کی نظریں میرا اکثر کرتی رہیں محسوس ہوتی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہو جاتی تھی مگر حالات ایسے تھے کہ میں گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی، مگر کام کی جگہ پر سب مجھے ہراساں کرنے لگتے تھے اور میں ضرورت مند ہونے کے باوجود مجبوراً وہ کام چھوڑ دیتی۔ اب مجھے میرے شوہر کی بری طرح
घुलने लगी थी। मर्द अगर काम करे तो उसके लिए इतने मसले नहीं होते, मगर औरत बाहर काम करे तो उसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबकी बुरी नज़रें मेरी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। औरत के लिए ये सब बहुत तकलीफ़देह है। मैं एक शॉपिंग मॉल में मुलाज़मत कर रही थी। मेरा काम बस वहाँ काउंटर पर पेमेंट वसूल करना था। तब एक दिन वहाँ ये रईस आदमी अपनी शॉपिंग करने आया तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसे मैं अपने काम के लिए पसंद आ गई। वो आदमी मुझे मिला तो मुझे महसूस हुआ कि उसके पास बहुत पैसा है और अय्याश तबीयत का मालिक था, मगर मुझे भी अब पैसे से गर्ज थी। मुझे उसके घर में काम करने का मौका मिला तो मैं बिना सोचे समझे हामी भरकर उसके घर काम करने लगी, और वो रात को मुझसे अपने पूरे बरहना बदन का मसाज करवाता था। मुझे बहुत रोना आता था, मगर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। इस सब से मैं टूट कर रह गई थी, मगर उस आमदन के बिना भी जिंदगी मुश्किल हो गई थी। इसलिए मैंने ये काम नहीं छोड़ा, मगर दुनिया से छुप कर मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि दुनिया वाले हमारी मदद तो नहीं कर सकते, मगर हम पर तनकीद और तंज करने में सबसे आगे आगे होते हैं। अगर हमारे घर वाले या ज़ालिम मुआशरा हमारी मदद करता तो आज मैं और मुझ जैसी कई मजबूर और बेसहारा औरतें ज़िल्लत आमेज़ काम नहीं कर रही होती। मगर अब भी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हम हर हद तक जाते हैं। मजबूर ज़रूर है, मगर खुदा गवाह है हम कुछ गलत नहीं करते। ना अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं, ना खुद को कभी किसी अमीर की हवाले करते हैं, ना खुद को कभी किसी अमीर की हविस का निशाना बनने दिया। जितना मुमकिन होता है खुद को छुपा कर रखते हैं। ये बातें करते हुए मालकिन रोती चली जा रही थी। उनका चेहरा आंसू से भर गया था, और उनकी तकलीफ और दर्द महसूस करके मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया था, और उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको गलत समझा। मैं जानता था कोई भी औरत अपनी खुशी से ऐसा काम नहीं कर सकती। फिर मैंने कहा कि मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकता हूँ, चाहे मैं मामूली सा मुलाज़िम हूँ, मगर मर्द हूँ और दिन रात मेहनत करके कमा सकता हूँ। अगर वो वाक़ई इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहती हैं तो मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर वो हैरान परेशान सी मेरा मुँह देखने लगी। फिर बोली, तुम मुझ पर तरस खा रहे हो? मुझे किसी का तरस नहीं चाहिए। मैंने कहा कि आप बिल्कुल गलत समझी हैं। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर बेगैरत नहीं हूँ। मेरे यकीन दिलाने पर वो राज़ी हो गईं। मैंने अपने माँ-बाप को सब सच बताया तो वो भी मेरे लिए खुश हो गए, और मैंने अपने से 5 साल बड़ी मालकिन से निकाह कर लिया। अब वो घर में रहती हैं और मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर छोटा सा फूड कॉर्नर चलाता हूँ। मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी और मैंने अपने माँ बाप को भी अपने पास बुलवा लिया था। वो मेरे वालिदैन की भी इज्जत करती है और आइडियल बीवी साबित हुई है। मुझे आज भी इस अमीर शख्स से शदीद नफरत है, जो दूसरों की बहनों बेटियों को इस कदर जिल्लत आमेज काम पर रखता है, अपनी हविस पूरी करता है। ऐसे अमीर मर्दों को चाहिए कि गरीब और बेसहारा औरतों को बाइज्जत रोज़गार फराहम करे, ताकि वो मोहताज होने से और गुमराह होने से बच सकें। और जो आज़ाद बहनों के लिए इज़्ज़तदार बनते हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़र्फ़ बड़ा करके किसी बेसहारा औरत को अपना कर नेकी कमाएं और किसी एक की ज़िंदगी संवार कर अजीम बन जाएं।